اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، رسول اور پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلت پھرت سب سنت ہے، سب حدیث ہے، اور اس کے ذریعے امت خسارے سے بچ جائے گی۔ اگر ایک ایک حدیث پہ عمل کیا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ غور کر لیجئے، ہمارے سامنے ہر جگہ سنتوں کے لیے، سنت پر چلنے کے لیے میدان کھلے ہوئے ہیں، راستے کھلے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کھانا ہی کھا لیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پانی پی لیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ساری عمر کھانا کھاتے رہے، اور ہماری یہ کوشش ہو کہ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا اس طریقے پہ ہو جس طریقہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور کیا، اور ہمیں چلنے کا حکم بھی ملا۔ یعنی ہمیں جتنا بتایا گیا اتنا تو کرنا ہی ہے، اور جیسا بتایا گیا ویسا کرنا ہی ہے۔ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، یعنی ٹوائلٹ میں، بیت الخلاء میں جب جاتے ہیں تو وہاں کی دعا ہے، اور ان دعا کو پڑھ کر ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں۔ پھر ہمیں پاؤں کیسے ڈالنا ہے اور وہاں کس طرح سے بیٹھنا ہے۔ پھر ہم بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو ہم بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت کیا دعائیں پڑھیں، پھر اسی طرح سے ہم مسجد میں جاتے ہیں، اور مسجد میں ہمیں اندر داخل ہوتے وقت کیا دعائیں پڑھنی ہیں، اور پھر مسجد سے باہر نکلتے وقت ہمیں کیا دعائیں پڑھتی ہیں۔ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ہم ان سنتوں کا اہتمام کریں جو سنتیں ہمیں بتائی گئیں کہ کس طرح سے ہمیں مسجد میں جانا ہے، ان پوری سنت کو پر چلنے کی کوشش کریں۔ پھر مسجد سے نکلنا ہے تو ان سنتوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جمعہ کے دن جو سنتیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ کس طرح سے ہمیں ناخن وغیرہ کٹانا ہے، ناخن کاٹنا ہے، مونچھ کے بال تراشنا ہے، غسل کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے، اور خطبہ سے پہلے مسجد جانا ہے۔ تو جو جمعہ کے دن جانے کی سنتیں، اسی طرح سے جب ہم بازار کے لیے نکلتے ہیں تو بازار میں جانے کی سنتیں کہ گھر سے نکل کر ہمیں کیا دعائیں پڑھنی ہیں، گھر میں لوٹ کر داخل ہونے کے وقت کیا سنت طریقہ ہے اس کا۔ پھر ہم لباس پہنتے ہیں، پھر ہم لباس اتارتے ہیں۔ لباس پہننے اور لباس اتارنے کا بھی ایک سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح سے گھر کے اندر ہمیں بیوی بچوں میں کیسے رہنا ہے، اور گھر کے اندر ہمیں بیوی بچوں کے علاوہ جو اور بھی افراد ہیں، ہمارے والدین ہو سکتے ہیں یا ہمارے اور بھی رشتہ دار ہو سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ پھر جب ہم گھر سے باہر آتے ہیں
تو گھر کے باہر سماج میں معاشرہ میں ہمیں کس طرح سے رہنا ہے، ان سنت طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے۔ پھر ہم آفس جاتے ہیں، ہمیں آفس میں کس طرح رہنا ہے اور آفس کے کام کس طرح کرنے ہیں، اور ہم تجارت میں جاتے ہیں تو ہمارا تجارت کرنا کیسا ہو، ہم صحابہ جیسے تاجر بنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، تو ہمیں وہ بھی اس کا بھی دین سیکھنا ہے، اپنے تجارت کا دین سیکھنا ہے، اپنے آفس میں کام کرنے کا دین سیکھنا ہے، بازار میں رہنے کا دین سیکھنا ہے، سنت طریقہ سیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا، کیا فرمایا، کس طرح سے آپ تجارت کیا کرتے تھے، تو ان سب باتوں کو اپنی زندگی میں اگر اتار لیں گے تو ہم سنت کو زندہ کرنے والے بنیں گے۔ اور یہ کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمارا چہرہ مہرہ سنت طریقے پہ ہو، ہمارا لباس سنت طریقے پہ ہو، ہمارے چہرے پہ داڑھیاں ہوں، کس طرح کی داڑھیاں ہوں، داڑھی کے کیا طریقے ہیں، کیسے اس کا نقش ہوگا، کیسے سنوارا جائے گا، بال کیسے ہونے چاہیے، ہماری آنکھوں میں سرما ہم لگاتے ہیں، سر میں تیل رکھتے ہیں، کنگھی لگاتے ہیں، زلف رکھتے ہیں، ان سب کا سنت طریقہ ہماری زندگی میں ہو، اور پھر ہم بات کرتے ہیں، باتوں میں ہمارے سنت طریقہ ہو، ہم خاموش رہتے ہیں تو خاموشی میں بھی ہمارا سنت طریقہ ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان طریقہ ہماری پوری زندگی میں ہو۔ اگر وہ پوری زندگی میں ہوگا اور ہم ان سنتوں کو لے کر اللہ رب العزت کے پاس پہنچیں گے تو یقیناً ہمارا رب ہمیں معاف فرما دے گا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی وجہ سے ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا ولی بنا لے گا، دوست بنا لے گا، اور ہمیں اپنے عظیم الشان نعمتوں سے میرا اللہ مجھے نواز دے گا۔ آپ نے سنا کیا ہے حدیث شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، تو میرا اللہ مجھے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آئیے اس بات کا عزم کر کے اس مجلس سے اٹھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ایک ایک سنت پر ہم عمل پیرا ہوں گے، خود بھی ہوں گے، اور اپنے ماتحتوں کو اس پر چلانے کی ہم کوشش کریں گے اور انہیں سنتوں میں مصروف کر دیں گے۔ اپنے سامنے ہم سنتوں کا جنازہ اٹھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیں گے، ہم اپنے بچوں سے سنتوں کو توڑتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے ماتحتوں کو ہم سنت پر لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگرچہ ہم بھی سنت پر چل رہے ہوں گے تو اور بھی مزہ آئے گا اور بھی انعامات ملیں گے۔ میرا اللہ راضی ہوگا کہ دیکھیے میرا بندہ میرے خوف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی کہ ایک ایک پہلو پر غور کرتا ہے اور ایک ایک پہلو کو اٹھا کر اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح سے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیاب کر دیا۔ ہم تو صحابہ نہیں ہیں، ہم ان کے پاؤں کے دھول بھی نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جب محبوب بنا لے گا تو ہماری کامیابی ہوگی اور ہمیں جنت میں مقام مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے، اور مزے کی زندگی جنت میں ہوگی۔ پھر نہ کسی بات کا غم، نہ کسی بات کا تقاضا، ہمیشہ خوشیاں، ہمیشہ راحت، اچھے لوگ، اچھی عورتیں جنت کی ہمارے ساتھ ہوں گی، ہم ہمیشہ عیش میں ہوں گے۔ تو آئیے اس عیش والی زندگی کے لیے ہم اس دنیا میں تیاری کرنے کا عزم لیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ایک ایک طریقہ ہمارا سنت طریقے پہ زندگی بسر کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔